الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے الحمدللہ کہ اس نے آپ کو اور مجھے بھی یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اپنی مصروفیات سے دور نکل کے بڑے پرفضا اور پربہار مقام پر آئیں اور مقصد اور نظم العین سے متعلق کچھ ضروری امور کے سلسلے میں ہم یکسوئی حاصل کر سکیں. اللہ کے قرب کے لیے اس سے اچھا موسم، اس سے اچھی جگہ، اس سے اچھی فضا کیا ہو سکتی ہے؟ بہت غیر معمولی مناظر ہے ماشاءاللہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. صبح و شام اور یہ مناظر، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کی یاد دلاتی ہے. صحیح بات یہ کہ ہمارا رب تو ہم سے بہت قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہیں. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. اللہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے اور ہر وقت ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ النَّفْسُ، کہ ہم تو تمہارے دلوں میں اٹھنے والے جو وسوسے ہیں، جو خیالات ہیں، پریشان خیالات، اس سے بھی ہم واقف ہیں. تو رب خالق اللہ اپنے بندوں کے ہمیشہ ساتھ ہے. مسئلہ صرف بندوں کا اپنے رب کے ساتھ ہونا ہے، اپنے رب سے نزدیک ہونے کا ہے. اور آج ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے رب سے قربت اختیار کر سکتے ہیں، مالک کے قریب ہو سکتے ہیں، اس کا تقرب اختیار کر سکتے ہیں. مجھ سے کہا گیا کہ عملی طریقے میں بتاؤں. ظاہر ہے کہ وہ طریقے وہی ہوں گے جو قرآن اور حدیث میں مذکور ہوں گے. بالعموم ان طریقوں پر ہم عامل بھی ہیں. کسی کے پاس اس پر عمل کی انٹینسٹی کم ہے، کسی کے پاس درمیانی درجے کی ہے، کسی کے پاس اچھی ہے، لیکن طریقے وہی ہے. موقع صرف تذکیر کا ہے، یاد دہانی کا ہے. میں خود بھی یاد دہانی کروں اور اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال کر کے دیکھوں کہ میں کہاں ہوں. اگر مجھے یہ محسوس ہو، اور یقینی طور پر مجھے محسوس ہوگا کہ میں بہت کم ہوں، تو میں اس کے لیے خود کو تیار کروں، طے کروں، سوچوں، کچھ منصوبہ بناؤں ڈھنگ سے. زندگی کی کشاکش میں میں اپنے آپ کو نہ بھولوں، بلکہ تحریکی جد و جہد میں، کہ جس کو ہم اقامت دین کہتے ہیں، اس اقامت دین کی سرگرمیوں میں میں سب کو یاد رکھوں، خود کو بھول جاؤں. خدا نخواستہ یہ نہ ہو. تو میں انشاءاللہ دیکھوں گا، آپ بھی دیکھنے کی کوشش کریں. رفقائے محترم، یہ پوری کائنات اتنی غیر معمولی ہے کہ انسان کائنات پر اور خود پر ہی غور کر لے تو اسے اپنے رب تک پہنچنا، اس کی ذات کا عرفان حاصل کر لینا بہت کافی ہے، بہت کافی ہے. ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک نہیں جانتا. اللہ کو جانتا تو ہے لیکن ویسا نہیں جانتا جیسا کہ جاننے کا حق ہے. ایک ہے کہ جو بالکل نہیں جانتا، وہ نہیں مانتا اس بات کو. ایک ہے کہ جو اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، جانتا ہے، ایمان رکھتا ہے. ان سب کے جو طور طریقے ہوں گے فطرت کے ساتھ ڈیل کرنے کے، اس میں فرق ہوگا.
ایک وہ بندہ کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کو ویسا نہیں جانتا تو وہ ان مناظر کو بھی دیکھے گا، ان پہاڑوں کے درمیان بھی آئے گا، پر بہار نظاروں کو بھی دیکھے گا، اور اس سے صرف وہ گویا انٹرٹینمنٹ حاصل کرے گا، وہ اللہ سے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ زمین کتنی خوبصورت ہے، کیا پیارے پہاڑ ہیں، کیسے میخوں کی طرح سے اللہ نے اسے گاڑ رکھا ہے، اور یہ چرند پرند، یہ خوبصورت مناظر، یہ پیڑ پہاڑ پودے پھول، ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت ان سب چیزوں کو عبث نہیں بنا سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک ایک پانی کا ایک ایک قطرہ جو آسمان سے برستا ہے وہ بھی کوئی مقصد لیے ہوئے ہوتا ہے، بغیر دھیے کے اور بغیر کسی آبجیکٹ کے وہ نہیں برستا۔ تو اتنی بڑی کائنات جو رب تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے یہ بھی بغیر مقصد کے نہیں ہو سکتی۔ جب یہ پوری کائنات نہیں ہو سکتی تو ایک بندہ، ایک انسان، وہ کیسے بغیر مقصد کے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص ہے تو یہ سب چیزیں دیکھتا ہے لیکن وہ کیفیات اس میں پیدا نہیں ہوتی۔ تو رفقا محترم، ہم نے یہاں 10 باتوں کا انتخاب کیا ہے، اس کو ترتیب کے ساتھ میں انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک پروردگار اس کے اثرات میری اپنی ذات پر بھی پڑے اور آپ لوگ کے لیے بھی اس میں کچھ کام کی باتیں نکل آئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فرائض و واجبات جو اللہ رب العزت نے بندہ مومن کے لیے رکھے ہیں اس پر وہ اس سے حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ اور خشوع اور خضوع جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ وہ اسے ادا کریں۔ نوافل کا بھی تذکرہ ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نوافل اعلیٰ چیز ہے، یہ اوپری درجہ ہے، لیکن جب تک انسان پہلی منزل پر نہیں پہنچے گا، جو منزل بہت اہم ہے، اس پہلی منزل سے ہی تو وہ اگلی منزل کی طرف جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ وہ فرائض اور واجبات کو اس کے اصل حسن کے ساتھ جو مطلوب ہے، جو کیفیات، ان کیفیات کے ساتھ اس کی ادائیگی کی کوشش کرے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی انسان تو بڑے نوافل کے سلسلے میں بہت کانشس ہو لیکن فرض نمازیں اور فرائض صرف نمازوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اور جو فرائض ہیں ان فرائض کے سلسلے میں اس کے پاس وہ کیفیت نہیں ہے کہ جو نوافل کے معاملے میں ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے سلسلے میں انسان کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ایک چیز، جیسے ابھی ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت کا جو ابھی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں جیسے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اور اس ذریعے کی تلاش کے عنوان سے کہا کہ اس کی راہ میں جد و جہد کرنا، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اس کی راہ میں کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یہ فرض ہے یہ۔ لیکن اب یہ کہ اس فرض سے غفلت ہے اور نوافل پر زیادہ کنسنٹریشن ہے۔ یہاں نوافل کی ادائیگی کے سلسلے میں ہم کوئی دوسری بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرائض کی ادائیگی اور واجبات کی ادائیگی پہلے مقدم، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نوافل کا اہتمام۔ تو اس کے سلسلے میں جو ہے وہ بیچ کی راہ کا اختیار کرنا اہل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی میں اپنے آپ کو
اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کے وہ وہاں انہوں نے جنگ کی، وہاں اپنا خون بہایا۔ ایک وقت ایک کیفیت یہ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ ٹھیک اسی وقت کوئی اہل ایمان مسجد نبی میں بیٹھ کر کے آہ فغاں کرے، نوافل کی ادائیگی کرے، ظاہر ہے کہ اس کی وہ نوافل قبول نہیں ہوگی۔ جس وقت جس کام کو اسے کرنا چاہیے اس کام کی ادائیگی اس کے لیے زیادہ ضروری اور مقدم ہے، اور وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اہل ایمان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت سلیقے کے ساتھ میں غور و فکر کر کے وہ ترجیحات متعین کرے۔ بلکہ صحیح بات یہ کہ ترجیحات تو ہے، صرف اس کو ایڈاپٹ کرنے کا مسئلہ ہے۔ اس کیفیت سے ملت میں بڑے مسائل ہیں، افراط و تفریط جس کو کہتے ہیں نا، کہ صاحب مچھر چھانے جائیں اور اونٹ نگلے جائیں۔ تو تقرب اللہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا فرائض و واجبات کے سلسلے میں ہم خوب چوکنا رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ظاہر ہے کہ پھر نوافل کی ادائیگی بھی ایک اہم چیز ہے، اور اس طرف بھی ہم کو بہرحال بڑھنا چاہیے۔ یہ منزل بلند ہے۔ تو تقرب بالفرائض اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تقرب بالنوافل، اس کا اہتمام ہم لوگ کرنے کی کوشش کریں۔ فرائض کے سلسلے میں جیسے ابھی ہم نے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے جس میں جاہدوا فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جدوجہد کرو، اس کے بغیر تمہاری فلاح یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مشہور حدیث ہے، بار بار ہم لوگ سنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جبرائیل کو یہ حکم دیا۔ حکم دینے والے جبرائیل کو اللہ رب العزت خود ہے، اور حکم بھی جبرائیل کو دیے جا رہے ہیں، کوئی عام سے فرشتے کو نہیں ہے۔ وہ گئے کہ جاؤ اور اس بستی کے اوپر میں عذاب لے آؤ۔ جبرائیل جاتے ہیں اور وہ پاتے ہیں کہ وہاں بستی میں اللہ کا ایک بڑا مقرب بندہ بھی ہے، ایسا بندہ بھی ہے کہ آ کر کے یہی بات کہی انہوں نے رب کے حضور کہ تیرا اس بستی میں ایک ایسا بندہ بھی ہے اے مالک کہ جس سے شمع برابر بھی جو تیری اطاعت سے غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جاؤ اس بستی کو وہیں سے پلٹو جہاں وہ میرا عابد و زاہد بندہ موجود ہے جو میری عبادت میں مشغول ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا، فَإِنَّ وَجْهَهُ لَهُ يَتَمَعَّرَ فِي سَاعَةً قَطْ، کہ جس وقت اس جگہ پر جس بستی میں وہ رہتا ہے اس بستی میں اللہ رب العزت کے فرامین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں اور وہ اللہ میں مصروف ہو اور عبادت میں مصروف ہو، تو یہ اللہ کو ظاہر ہے کتنا پسند ہے۔ اس کے چہرے پر اس پہ شگن بھی نہیں آتی ہے کہ اس کے آس پاس بستی میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہے اور وہ اللہ کے ذکر و فکر کے اندر میں مشغول ہے۔ تو کہا کہ جاؤ جا کر کے اس بستی کو وہیں سے پلٹو جہاں وہ بندہ میرا موجود ہے۔ تو بات ہم جو عرض کر رہے تھے وہ ترجیحات کی ہے کہ ترجیحات کے لحاظ سے ہم لوگ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کریں۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کوششیں تو ہوتی رہے لیکن ترجیحات الٹ پلٹ ہو جائے، تو الٹ پلٹ ترجیحات کے ساتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اللہ سے اگر ہم کو تقرب حاصل کرنا ہے، قربت اختیار کرنا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی ہم سے محبت کرے، تو فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی کہہ دو فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرنی ہوگی۔ رفقائے محترم، اسی لیے تحریک اسلامی بالخصوص اپنے ارکان اور کارکنان سے یہ چاہتی ہے کہ وہ روزانہ 4 قسم کے مطالعے کریں، جس میں پہلا مطالعہ تو قرآن مجید سے متعلق ہے، دوسرا مطالعہ سیرت اور حدیث سے متعلق ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا تھی، آپ کے اخلاق حسنہ کیا تھے، آپ کے محسن اخلاق کیا تھے، آپ کا مشن کیا تھا، آپ کا نظم العین کیا تھا، کیا منہج تھی،
جس کے حساب سے آپ نے گویا اپنی دعوت کو پہنچایا اور راستہ کیا تھا، کیا منزل تھی. اسی لیے ارکان سے تو بالخصوص ہم جائزہ بھی لیتے ہیں، ہمارے ذمہ داران ہم سے جائزہ لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ جب تک کہ نہیں ہوگا، ہم پہچان نہیں پائیں گے، اس وقت تک کہ اطاعت ہمارے لیے مشکل ہے. تو قرآن کا مطالعہ، اس کے ساتھ ساتھ احادیث کا مطالعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، پڑھنا، غور و فکر کرنا. ڈاکٹر صاحب ابھی جو بات ارشاد فرما رہے تھے تو مجھے یہ لگا کہ یہ میری دل کی اپنی باتیں ہیں کہ یہ بیماری اب تحریک اسلامی کے افراد میں بھی ہے. صبح نماز پڑھنے کے بعد سو جانا، اور صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت تو مطلب بڑا اطمینان ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی خود اپنے آپ پر توجہ دے، خود پر دھیان دے، اپنا محاسبہ کرے، کچھ اچھا سا مطالعہ کرے، کوالٹی مطالعہ. کم بھی اگر مطالعہ کرے گا تو وہ جو وقت جو ہوتا ہے فجر کے بعد کا، تو اس وقت آدمی کم پڑھ کے بھی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. کوالٹی مطالعہ ہوتا ہے، آدمی اخذ کرتا ہے، ایبزارب کرتا ہے. تو اس کے لیے تو وہ کرنا ہوگا جو ڈاکٹر صاحب نے جس پر کافی ڈانٹ پلائی ہم لوگوں کی، تو وہ کرنا ہوگا. اور صحیح بات یہ ہے کہ بہت قیمتی وقت ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں. تو قرآن حدیث کا مطالعہ یہ بہرحال کرنا ہوگا. اور آپ میں سے بہت سارے ساتھی چونکہ امیدواران رکن بھی ہے، بعض کے رکنیت کے فارم صرف اس وجہ سے رکے ہیں کہ ان کو بعض کتابوں کا مطالعہ ان کا مکمل نہیں ہوا ہے، اور یہ پھر رہتا ہے صاحب کیا کرے، وقت نہیں ملتا. اور وہ وقت نہیں ملنے کے پیچھے یہ بھی وجہ رہتی ہے. تو اپنے اوقات کی سلیقے کے ساتھ میں تنظیم، اللہ کے تقرب ہم لوگ چاہتے ہیں، یقینی طور پر چاہتے ہیں، ہماری دلی خواہش ہے. اور اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کیے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں ہے. تو اگر جنت کا حصول ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اوقات کی تنظیم کریں، اور جو ضروری ہم سے تقاضے ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو پورا کرنے کے سلسلے میں ہم توجہ کریں. ایام عمر بہت تیزی کے ساتھ میں بیت رہی ہے. ابھی سنتے تھے ہم کہ صاحب 21ویں صدی آنے والی آ گئی، آ کر کے 21 سال مکمل ہو گئے، 22واں سال شروع ہو گیا. دیکھتے دیکھتے 20 25 30 50 سال کا انسان ہو جا رہا ہے، 60 سال کا انسان ہو جا رہا ہے. اور تو وقت بہت تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہے. تقاضے بہت ہیں، ہم سے ڈیمانڈز بہت ہیں، اور وہ ڈیمانڈز ظاہر ہے کہ سب فطری ڈیمانڈز ہیں. تحریک اسلامی سے اگر ہمارا تعلق ہے تو ہم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہم رکن ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کریں. اجتماعات میں شرکت ہے، اپنے نفس کا جائزہ ہے، احتساب ہے، حکم امیر کو سننے کا کام ہے، مختلف جو ذمہ داریاں آتی ہیں ان کو ادا کرنے کا کام ہے. والد ہے تو والد کی حیثیت سے جو ہے تو بچوں کی تعلیم، تربیت، یہ سب چیزوں کو دیکھنا ہے. شوہر ہے تو شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی کے جو بھی جائز ضروریات ہیں، جو مطالبات ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، اپنے گھر کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، پروفیشن ہے. تو اس طرح سے یہ چوطرفہ جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں. تربیت ہوگی اسی میں، انہی کشاکش زندگی میں ہم کو اپنے رب سے قریب بھی ہونا ہے، اس کی رضوان کو بھی حاصل کرنا ہے، اس کی خوشی کو حاصل کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اوقات کی تنظیم بہت سلیقے کے ساتھ میں بیٹھ کر کرنے کی ضرورت ہے. اور درمیان میں اپنے آپ کو بالکل اکیلا کر کے جو کچھ کام ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے شیڈول بنایا ہے، اس شیڈول کے حساب سے کتنے آگے بڑھے نہیں بڑھے، اس کو دیکھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. عام طور پہ ایک بار اگر ہم نے جیسے اجتماع سے گئے، آپ پہ کوئی جذبہ ہوتا ہے، جا کر کے کچھ بنا لیا، بنانے کے بعد میں فارغ ہو گئے، ختم. پھر کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف ہم دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ صاحب ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. لہٰذا اپنے اوقات کی بہت سلیقے کے ساتھ میں تنظیم کریں، کاغذ قلم لے کر کے بیٹھیں، اور بیٹھ کر کے اس کا بیچ بیچ میں اس کو بنائیں گے، اس کے بعد میں بیچ بیچ میں اس کا جائزہ بھی ہم لوگ لیتے رہیں. پھر اسی طرح سے قرآن حدیث کے سے تعلق کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم ذریعہ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق ہے.
وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور زمانہ حدیث ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بھوکا تھا، اگر تو مجھے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ وہ بندہ پوچھے گا اللہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کیسے؟ تو کہا کہ فلاں انسان بھوکا تھا، وہ تیرے پاس آیا تھا، تو اس سے روٹی مانگ رہا تھا۔ اسی طرح سے عیادت کے عنوان سے بھی کہا کہ تو عیادت کرتا اگر اس کی تو وہاں مجھے پاتا۔ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق، یہ اسلام کا یہی بہت ڈائنامک پہلو ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جوگی اور راہب بن کر کے کسی پہاڑ کی چوٹی پر آپ چڑھ کر کے بیٹھ جائیں اور وہاں اللہ اللہ کریں، نہیں، بلکہ جنت کا یہ جو راستہ ہے یہ انہی کشاکش سے، اللہ کے بندوں کے درمیان سے، سماج سے، معاشرے سے گزرتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے ہم کوئی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں کسی جگہ بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر کے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ڈائنامک آسپیکٹ یہی ہے کہ ہم کو اسی درمیان میں رہ کے، لوگوں کے درمیان رہ کر کے ان کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق العباد، جس کے سلسلے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے حقوق شاید معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا۔ تو بندوں کے جو حقوق ہیں ان بندوں کے حقوق کو ہم ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قرب کو حاصل کر سکیں۔ دیکھیں بہت مسائل ہیں لوگوں کے پاس، لوگ کتنی عجیب قسم کی کیفیات میں اور کتنی قسم پرسی کے ساتھ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم سے قریب جو ہے اس کا بھی بتائے گئے ہیں صاحب۔ آپ کے ایک سرکل وہ ہے کہ جو آپ کے اعزا و اقارب کا سرکل ہے، پھر اس کے بعد کا ہے، پھر اس کے بعد کا ہے۔ یہ سب چیزیں الحمدللہ قرآن مجید میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمائی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے۔ تو بے کسوں کے ساتھ رہنا اور ان کا تعاون کرنا، ان کی ضروریات کو دیکھنا اور ان پر خرچ کرنا، انفق یا ابن آدم انفق علیک، یہ ساری کائنات جو ہے وہ انفاق کے تصور کے اوپر میں چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت سورج کی یہ جو کرنیں پڑتی ہے زمین پر، اس سے کتنی کھیتیاں پکتی ہیں، کتنے کام ہوتے ہیں، اور اب تو سولار انرجی تو ایک باقاعدہ سائنس ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے ایسی اللہ رب العزت کی جو تکوینی نظام کے تحت سارے کائنات میں جو قوتیں کام کر رہی ہیں، یہ قوتیں انفاق ہی تو ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے خرچ کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کر تاکہ تجھ پر خرچ کیا جائے۔ اچھا پھر ارشاد فرمائے کہ فلا تغی فیوی اللہ علیک انفق، کہ دیکھ خرچ کر لیکن اسے گنے مت، کاؤنٹ مت کر، گن کر کے خرچ نہ کر۔ لیکن انسان تو گن کر کے خرچ کرتا ہے۔ بات صرف پیسوں کی نہیں ہے بلکہ اس کی توجہ کی بات ہے، اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاری کی بات ہے، محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، کوئی کسی مسئلے میں گرفتار ہے تو اسے ڈھارس کا بنا دینا ہے۔ یہ سب بھی انفاق کے اور صدقے کے اندر میں آتا ہے۔ پیسہ تو ہے ہی کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے تو آپ اس میں خرچ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کسی تنگ دست یا کسی پریشان حال کے پاس بیٹھ کے صرف اس کی باتوں کو سن لینا اور کسی قدر کچھ کاؤنسلنگ آپ کر سکتے ہو تو کر دینا، یہ بھی کئی بار انسان کو ڈھارس بنانے کے اس میں آتا ہے اور وہ انسان نئے عزم کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں لگ جاتا ہے۔ آپ نہ خرچ کریں، لیکن اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ انسان مختلف مسائل میں گزرتا ہے، مختلف پریشانیاں اور مسائل اس پر پڑھتے رہتے ہیں اور یہ سب اس کی آزمائش ہے۔ تو ان آزمائشوں میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرے، یہ سمجھے اچھا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دھرتی پہ بسنے والا شاید ہی کوئی انسان ہوگا کہ جو کسی قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار نہیں ہوتا ہوگا، سب ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے تو خاص طور سے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بے شک آزمائیں گے، ضروری ہم تم کو آزمائیں گے، خوف و خطر سے، جان و مال کے نقصان سے اور تمہاری آمدنیوں کے گھاٹے سے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور یہ آزمائش چلتی ہے۔ تو وہ انسان
کہ جس کے پیش نظر صرف دنیا اور یہی زندگی ہے تو وہ ان گھاٹوں ان آزمائشوں میں وہ کھڑا نہیں اتر سکتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ذلیل کر دیا، لیکن جب اس پر نعمتیں برستی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے مالا مال کر دیا اور اللہ نے مجھے میری گویا عزت بلند کر دی. تو ایسے وقت میں پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، عجیب عجیب قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. اس وقت بھی یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے من جانب اللہ ہے، اس پر آدمی شکر کرے. بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کے طالب جو ہوتے ہیں، وہ ان حالات میں بھی وہ شکر کرتے ہیں کہ اللہ یہ شکرن الحمدللہ والشکر للہ، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا، اور یقینی طور پر تو اپنے بندے کے ساتھ ہے. ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے عملی ریاضت ہم کو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جن ساتھیوں نے یہ کیفیات حاصل کر لی تو ایک بڑی چیز انہوں نے حاصل کر لی کہ چاہے کچھ ہو جائے وہ شکر کی روش پر گامزن رہے، کبھی نعمتوں کے حصول پر بھی وہ اس کا کفر نہ کرے، اور مصائب آئے تو اس وقت بھی وہ کفر کا کوئی جملہ اس کی زبان سے نہ نکلے. پھر ساتھیوں، اللہ رب العزت تو ہمارے بالکل ساتھ ہے، مستقل ساتھ ہے جیسا ہم نے کہا، لیکن ضرورت بس یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے قربت اختیار کریں. تو یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی خواہشات کو قربان کریں. انسان کے پاس بے حساب خواہشات ہیں، ایسی خواہشات ہیں کہ جس کو اگر کئی بار انسان سوچتا ہے، دوسرا بندہ اگر سنے تو وہ ہنسنے لگے. ہے دل میں بہت ساری چیزیں وہ سوچتا ہے. تو ضروری چیزیں تو ٹھیک ہے، جو جائز باتیں ہیں اس کے لیے آدمی کوشش بھی کرے، دعا بھی کرے، اللہ رب العزت حاصل اگر اس کو کروا دے تو اس پر وہ شکر بھی کرے. لیکن اپنے خواہشات کا جو بنڈل ہے نا، اس بنڈل کو ذرا چھوٹا کریں، مختصر کریں. ہم لوگ بہت سوچتے ہیں، بہت خواہشات رکھتے ہیں، تو ان خواہشات کو ہم چھوٹا کریں، اور جو کچھ ہے جو نفسانی خواہشات ہیں ان نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے، اس پر عمل نہ کریں. تو نفس امارہ ہے تو یہ سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، یہ سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور یہ اللہ رب العزت ہے کہ اگر اس کی مدد ہو اور اس کا تعاون ہو، اس کی نصرت ہو، تو اللہ رب العزت اپنے اس نفس امارہ کو شکست دے کر کے اسے لوامہ میں تبدیل کرتا ہے. لیکن ایسے ہی بندے ہیں جن کو اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اپنے بندے ہیں، کہ جو نفس امارہ کو شکست دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے پاس ویسی نفس لے کر کے جاتے ہیں کہ جو اسے پسند ہے، نفس مطمئنہ. بہت بڑی بات ہے قرآن مجید نے جو ارشاد فرمائے نا، فادخلی فی عبادی، بہت غیر معمولی بات ہے رفقائے محترم. اور ہم سب کی اسی منزل کی طرف ہماری نگاہیں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت یہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اور وہ یہ کہے خود اپنے بندے سے. اچھا، سب ساری کائنات اللہ کی ہے، تمام انسان وہ اللہ ہی کے ہے بندے، لیکن اللہ رب العزت وہاں بہت سگنیفیکنٹلی یہ بات ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. یہ جو مراجعت کی جو بات ہے نا ساتھیوں، یہ بڑا مقام ہے، اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا بھی ہے. تو کیا ہم ان خاص بندوں میں شامل ہونے کے لیے کوشش نہیں کر سکتے ہیں، عزم نہیں کر سکتے ہیں، ارادہ نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. عزم کریں انشاءاللہ، ارادہ کریں، اور پھر مراجعت کی کوشش کریں، اللہ کی طرف پڑھنے کی. اس نے جو کچھ بھی حدود بتائے ہیں اس حدود کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو وہ جو مزدہ جافوزہ ہے وہ اس کے ہم بھی مخاطب ہو سکتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں. ان نیک بندوں کا کیا ویرائٹی وہاں پہ رہنے والی ہے نیک بندوں کی.
انبیاء کرام، صلحہ اور مطلب شہداء، ایسی غیر معمولی ویرائٹی ہے وہ اللہ کی، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے ہیں، ان میرے بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اور کہتا ہے کہ داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو یہ بڑا مقام ہے، اس بڑے مقام کے حصول کے سلسلے میں ہم کو کوشش کرنا ہے۔ ہم نے ابتدا میں قرآن مجید کی ایک اور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بہت غیر معمولی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ ان کا رب کہاں ہے، تو کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ انی فإنی قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، انہیں بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو دعا، ایک تو یہ کیفیت کہ میرا رب میرے قریب ہے، اس سے میں بھی قریب ہونے کی کوشش کروں، اور دوسری بات یہ کہ رب سے دعا، ذکر کے بہت سارے طریقے ہیں، نماز سب سے افضل طریقہ ہے ذکر کرنے کا، لیکن ایک ذکر یہ بھی ہے کہ جب ہم آثار مطلب کہ فطرت میں موجود ہوں، یہ آیات اللہ ہیں، یہ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانی ہے۔ سنوریہم من آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ان کے درمیان ہو تب بھی وہ اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ غرض کوئی مرحلہ ہو، کوئی معرکہ ہو، ہر موقع میں، ہر مرحلے میں ہم اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، یہی تقرب اللہ کے سلسلے میں ہمارے لیے صحیح روش ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کا بہت نیک، مخلص اور قریبی بندہ بنائے، اور ایسا بندہ بنائے کہ جس کے سلسلے میں اس نے یہ کہا ہے کہ داخل ہو جا میرے جنتوں میں، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر امیر حلقہ صاحب۔ ابھی